اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں انتہائی چٹپٹی دال چنا اور پالک۔ آپ نے جناب لے لینی ہے آدھا کلو دال، اور اس کو آپ نے گرم پانی میں پکو کے رکھ دینا ہے۔ اگر آپ نے صبح پکانی ہے تو رات کو بھگو کے رکھ دیں، اور اگر رات کو پکانی ہے تو صبح پکو کے رکھ دیں۔ جناب آپ نے پانی اتنا لینا ہے تاکہ آپ کی یہ دال اچھے طریقے سے اس میں ڈپ ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے اس دال کو اچھے طریقے سے پکو دیا ہے۔ ابھی جناب اس کو آپ نے دھیمی آنچ پہ رکھ کے تقریباً 10 یا 15 منٹ کے لیے انتہائی سلو آنچ پہ دم دے دینا ہے۔ 15 یا 20 منٹ کے بعد آپ دیکھیں جی، تقریباً آپ کی یہ دال انتہائی اچھے طریقے سے گل چکی ہے۔ آپ یہ دال کوکر میں پکا سکتے ہیں، لیکن جو ٹیسٹ آپ کو یہ بھگو کے اور اس کے بعد اس کو نارمل آگ پہ پکانے میں آئے گا، وہ جو اس میں شیرنی ہے وہ کوکر میں نہیں آئے گی۔ تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو بھگوئیں اور اس کے بعد پکائیں۔ ابھی جناب آپ نے لے لینی ہے پالک۔ یہ آپ کی مرضی پہ ہے، اگر آپ فریش پالک لے کے اس کو ابال کے پکانا چاہتے ہیں تو علیحدہ بات ہے، اور اگر آپ فروزن پالک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے تو یہ جناب لے لی ہے فروزن پالک، اور یہ پالک آپ کو کسی بھی بقالے پہ کسی بھی دکان پہ مل جائے گی۔ ابھی جناب آپ نے لے لینا ہے ایک دیچکا، اور دیچکے میں آئل یا گھی ڈال دینا ہے۔ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی دال پکائیں، اور خاص کر جب چنے کی دال پکائیں، تو اس میں آپ آئل کی کوانٹٹی کو نارمل سے تھوڑا زیادہ رکھیں۔ تھوڑا اس کو گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑے سے ثابت مسالہ جات ڈالنے ہیں، جس میں یہ 7-8 لونگ ہیں۔ اس کے بعد جناب اس میں جائے گی یہ ہے 8-10 پیس کالی ثابت مرچ ہے۔ یہ ہے جناب تھوڑا سا دھنیا، ثابت دھنیا، پسا ہوا نہیں بلکہ ثابت دھنیا ہے۔ اس کے بعد آگے جناب آپ کا کڑی پتہ، یہ بہت اچھی خوشبو بناتا ہے۔ 2 چھوٹے پیس دال چینی کے، اور 2 بڑی الائچی، اور تھوڑا سا زیرہ۔ آپ نے ان کو جناب گرم آئل میں آہستہ ہلاتے رہنا۔ تھوڑی ٹائم کے بعد جناب آپ کو اس زیرہ اور اس ثابت مسالہ جات میں سے انتہائی بہترین اور بھینی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ خوشبو جناب آنا شروع ہو چکی ہے۔ ابھی آپ نے اس میں کٹے ہوئے پیاز، اس کے بعد ادرک، اور اس کے بعد آپ نے لہسن کو ڈال کے ان ثابت مسالہ جات میں ان کو اچھی طریقے سے براؤن کر لینا ہے۔ ان کو جناب آپ نے اچھے طریقے سے ہلاتے رہنا ساتھ، اور اس وقت تک ان کو ہلاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ پیاز، لہسن اور ادرک ہلکے لائٹ براؤن نہیں ہو جاتے۔ ابھی جناب اس سٹیج پہ آ کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پسے ہوئے مسالہ جات۔ 1 چمچ آپ نے ڈالنی ہے اس میں لال مرچ، 1 چمچ ڈالنی ہے آپ نے کڑی پاؤڈر، آدھی چمچ ڈالنی ہے آپ نے ہلدی پاؤڈر، اور جناب آپ نے اس میں ڈالنا ہے نمک حسب ذائقہ، جتنا آپ پسند کریں۔ آپ تھوڑا کھانا چاہیں، زیادہ کھانا چاہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس میں حسب ذائقہ آپ نے اس میں نمک کو ڈال کے آپ نے اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لینا ہے، اور اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ ابھی جناب آپ نے اس میں بالکل تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے،
اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو مسالہ جات ہیں یہ نیچے نہیں لگیں گے، جلیں گے نہیں، اور یہ اچھے طریقے سے پک جائیں گے۔ اس کو ابھی بھی چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو پکاتے رہنا ہے۔ ابھی جناب آپ نے ڈال دینا ہے اس میں ٹماٹروں کا پیسٹ۔ میں نے جناب یہ آدھا کلو ٹماٹر لیے تھے اور ان ٹماٹروں کو میں نے ایک گرائنڈر میں ڈال کے ان کا پیسٹ بنا لیا۔ ابھی جناب آپ نے اس میں اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اس پیسٹ کو۔ آپ جب جناب اس میں سے گھی بالکل علیحدہ ہو جائے اور مسالہ علیحدہ ہو جائے تو اس ٹائم پہ آپ نے اس مسالے کے اندر دال چنا اور پالک کو آپ نے ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ دیکھیں یہ دال چنا اور اس میں نے پالک ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے میں مکس کروں گا۔ یہ دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو آپس میں مکس کر لیا تاکہ یہ تمام مسالہ دال چنا اور پالک اچھے طریقے سے مکس ہو جائے۔ ابھی جناب دیکھیں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے۔ ابھی آپ نے اس میں ڈال دینی ہے جناب گرین مرچ یعنی سبز مرچ، جو کہ انتہائی اچھا ٹیسٹ بناتی ہے اس دال اور پالک میں۔ ابھی جناب یہ مرچی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو 10-15 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ڈھانپ دینا ہے۔ دیکھیں جی 10 یا 15 منٹ کے بعد ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ کی کتنی عمدہ کریمی اور انتہائی ٹیسٹی قسم کی دال تیار ہے۔ ابھی جناب اس اسٹیج پہ آ کے آپ نے اس میں تھوڑا سا سبز دھنیا اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنی ہے جناب ادرک کے خوبصورت قسم کے کٹے ہوئے سلائسز، تاکہ اس میں ایک تو خوشبو بنے، دوسرا اس کی خوبصورتی بنے اور آپ کو کھانے میں مزہ آئے۔ فائنلی جناب آپ کی دال چنا اور آپ کی پالک تیار ہے۔ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی کھانا بنا ہے جی۔ ابھی ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ۔ یہاں میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ آپ یہ پالک اور یہ دال چنا کوکر کی مدد سے بھی پکا سکتے ہیں، اگرچہ کوکر میں اس کا ٹائم تھوڑا لگے گا، لیکن جو آپ کا ٹیسٹ دال کو بھگو کر رکھنے اور اس کو ابال کر پکانے میں آئے گا، وہ ٹیسٹ آپ کا کوکر میں بنی ہوئی اس دال پالک میں سے نہیں آئے گا۔ تو میں دوبارہ یہی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کوشش کریں کہ دال کو بھگو دیں اور ابال کے پکائیں۔ یہ لیں جی آپ کی ڈش تیار ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا ہلکا سا اس میں سبز دھنیا ڈال دیں اور تھوڑے سے اور اس میں ادرک کے سلائسز ڈال دیں۔ یہ جو لاسٹ میں ادرک کے سلائسز ہیں یہ آپشنل ہے، آپ ڈالیں آپ کی مرضی، نہیں ڈالیں آپ کی مرضی، لیکن یہ جو کچی ادرک ہے یہ اس کھانے میں اور زیادہ ٹیسٹ بناتی ہے۔ آپ نہیں کھانا چاہتے تو ادرک بے شک نہ ڈالیں۔ جناب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی خاص مہربانی سے آپ کی انتہائی ٹیسٹی اور انتہائی مزیدار اور کریمی دال چنا اور پالک کا کھانا تیار ہو کر آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لک ہے اور ٹیسٹ تو اس کا اپنی جگہ پہ ہے ہی صحیح۔ آپ نے جناب کرنا کیا ہے، روٹی لے لینی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور دال کو کھانا ہے اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے۔ والسلام علیکم۔